کہ ہم حکومت کے اس اعلان کو مکمل طور پہ مسترد کرتے ہیں اور ہم جلد لانگ مارچ کریں گے۔ میں اسلام آباد میں ملک بھر کے تعلیمی اداروں کی میزبانی کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عاصم جیلانی۔ ناظرین، تعلیمی ادارے ایک مرتبہ پھر 11 اپریل تک بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، آج نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا ایک اجلاس ہوا، جس کے بعد وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ پنجاب کے 11 اضلاع اور کے پی کے 11 اضلاع بشمول اسلام آباد کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان 11 اپریل تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور 11 اپریل تک تعلیمی اداروں کی بندش کے بعد آیا پھر سے تعلیمی ادارے بند کیے جائیں گے یا نہیں، اس حوالے سے پھر دوبارہ سے اپریل میں اجلاس ہوگا، جس میں وفاقی اور صوبائی جو وزراء تعلیم ہیں وہ شرکت کریں گے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا 11 اپریل کے بعد تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے کہ نہیں۔ دوستو، پی ڈی ایم اتحاد کا فیصلہ تھا کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ کیا جائے گا اور ملک بھر سے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے جو قافلے تھے وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے اور 26 مارچ سے لانگ مارچ کیا جائے گا۔ تاہم آپس کے اختلافات، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ مختلف نظریات کی حامل جماعتوں پر مشتمل اتحاد تھا جس میں شروع سے ہی اختلافات تھا، تاہم اب یہ اختلافات کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ اب پی ڈی ایم اتحاد کا لانگ مارچ تو نہیں ہو رہا، وہ آپس کے اختلافات میں بڑھ چکے ہیں، تاہم اب ایک نیا لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے جس کی تفصیلات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور جو یہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اس کی تفصیلات بھی بتائیں گے اور ان کے ویوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 11 اپریل تک تعلیمی ادارے بند ہوں گے۔ پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 28 مارچ تک تعلیمی ادارے بند ہوں گے، لیکن کورونا کی تیسری لہر کے دوران اموات اس قدر بڑھ رہی ہیں کہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ 11 اپریل تک تعلیمی ادارے بند کیے جائیں گے۔ ناظرین، اس فیصلے کو لے کر تعلیمی اداروں بالخصوص پرائیویٹ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ شادی ہال کھلے ہیں، وہاں پر 300 افراد بیک وقت کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ان پر پابندیاں نہیں لگائی جا رہی۔ اس کے علاوہ مزید ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ان پر پابندیاں نہیں لگائی جا رہی۔ اور اساتذہ اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے ایک آسان ٹارگٹ ہے اور ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس آسان ٹارگٹ کے حصول کے لیے وہ تعلیمی اداروں کی بندش کر کے تعلیم دشمنی کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تعلیمی درجہ بندی میں پاکستان افریقی ممالک سے بھی پیچھے چلا گیا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس بارے میں ماہرین تعلیم کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ سنیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے 130 ممالک کی فہرست میں تعلیمی حوالے سے پاکستان 109ویں اور 111ویں نمبر سے 124ویں نمبر پہ آ چکا، جو کہ افریقہ سے بھی افریقی بعض ممالک سے بھی کم شرح میں جا چکا ہے ملک۔ یہ ایک نہایت افسوسناک بات ہے۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، اس مرتبہ اساتذہ اور تعلیمی اداروں کے سربراہان اور طلباء و طالبات اسلام آباد میں لانگ مارچ کریں گے اور یہ پورے ملک سے طلباء و طالبات کو لے کر اسلام آباد ڈی چوک میں پہنچیں گے۔ اس حوالے سے ابھی تک لایا عمل ترتیب نہیں دیا گیا، تاہم یہی کہنا ہے کہ اس پر مشاورت کی جا رہی ہے اور طلباء و طالبات، اساتذہ اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے جو سربراہان ہیں وہ مشاورتی اجلاس کے بعد اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کریں گے۔ تاہم اس پہ کچھ اختلافات بھی پائے جا رہے ہیں۔ کچھ جو ایسوسی ایشن ہے وہ اس فیصلے کو خوشائند بھی قرار دے رہی ہے کہ کورونا کو روکنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، تاہم زیادہ تر جو اسکول مالکان ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہیں۔ ناظرین، اس کا سب سے زیادہ اثر جو متوسط طبقے کے تعلیمی ادارے ہیں ان پر پڑ رہا ہے، کیونکہ وہاں پر فیسیں بھی کم ہوتی ہیں اور کرائے کی عمارتوں میں سکولز قائم ہیں، وہاں پر فیسوں کا دینا، اساتذہ کی تنخواہیں اور اس کے علاوہ مزید جو یوٹیلیٹیز چارجز ہیں وہ بھی دینے پڑتے ہیں، اس لیے ان کو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تاہم جو ایلیٹ کلاس کے سکولز ہیں ان کو یہ مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں وہ تو فیسیں لے رہے ہیں، خاص کر کینٹ اینڈ گریزن کے جو ادارے ہیں وہاں پر فیسیں لی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایلیٹ کلاس کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی ریگولر فیسز چارج کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ ایک بریکنگ نیوز بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد کی جانب اب پی ڈی ایم اتحاد میں شامل جماعتیں تو لانگ مارچ نہیں کریں گی، تاہم طلباء و طالبات، اساتذہ اور پرائیویٹ
تعلیمی اداروں کی جو ایسوسیشنز ہیں وہ اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کرنے جا رہی ہیں. اس بارے میں آپ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسیشن کے مرکزی صدر ملک ابرار حسین کا یہ بیان سنیے. میرا نام ملک ابرار حسین ہے. میں آل پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسیشن کا مرکزی صدر ہوں. ہم نے حکومت کا جو ابھی اعلان ہوا تعلیمی اداروں کے بندش کے حوالے سے، اسے ہم مکمل طور پہ مسترد کرتے ہیں، چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت یکسر ملک کو جہالت اور ناخواندگی کی طرف لے جانے کے لیے مائل ہو گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت شادی ہالز میں 300 لوگ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، فنکشن اٹینڈ کر سکتے ہیں، اور دنیا کے کسی بھی ملک میں تعلیمی ادارے جو ہیں وہ آخری آپشن کے طور پہ بند کیے جاتے ہیں، جبکہ پاکستان میں حکمرانوں نے سب سے پہلے تعلیمی ادارے بند کرنے کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے. جبکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور عالمی صحت کی تمام تنظیمیں یہ کہتی ہیں کہ 15 سال سے کم عمر کے بچوں پر کورونا افیکٹ نہیں کرتا. اگر حکومت بچوں کی صحت کے حوالے سے اتنی مخلص ہے تو انہیں تھر میں مرتے ہوئے بچے ملک میں پسماندہ علاقوں میں جو بچوں کی ڈیتھ ہو رہی ہیں انہیں کیوں نہیں نظر آتی؟ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آؤٹ آف سکولز چلڈرن میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. حکومت اس کے اوپر کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہی. ملک میں تعلیمی ادارے مکمل طور پہ ایس او پیز کے تحت کام کر رہے تھے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایس او پیز ہیں ان ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا تھا، اور کہ ہم پاکستان میں 60% بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں. مین سٹیک ہولڈر ہونے کے باوجود گورنمنٹ نے کبھی بھی ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی اور اجلت میں فیصلہ کر دیتی ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ پاکستان اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے. آپ نے آئی ایم ایف کے قرضے واپس کرنے ہیں، آپ کو اپوزیشن سے مسائل ہیں، آپ کو مہنگائی، غربت اور افلاس کے مسائل درپیش ہیں، لیکن ان معاملات کا حل بچوں کے اوپر تعلیم کے دروازے بند کر دینا قطعاً نہیں ہے. آپ ہم سے کوئی تعاون مانگیں، ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ تعلیم اور اساتذہ کو ایزی ٹارگٹ سمجھتے ہوئے انہیں بند کرنے کے راستے پہ جو چل نکلے ہیں یہ بالکل غلط ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر تعلیم صاحب آپ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ملک میں بند ہونے والے تعلیمی ادارے، کم فیسوں میں فیسیں چارج کرنے والے تعلیمی اداروں کو آپ بلا سود قرضے دیں گے. اس وعدے سے بھی آپ مکر گئے اور آپ نے یو ٹرن لے لیا. ان حالات میں آپ کو ویکسین چائنا اور مختلف ممالک سے مفت میں ویکسین ملی، آپ نے بچوں کو ویکسین نہیں لگائی. بلکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب اسمبلی میں جو لوگوں کو آپ اپنے وزراء، مشیروں اور لوگوں کو نواز رہے ہیں اور مہنگے داموں سستی ویکسین پاکستان میں مہنگے داموں بیچنے کی قانون سازی کی جا رہی ہے. یہ ہمارے ملک کے غریب عوام کے ساتھ آپ زیادتی کرنے پہ اترے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تعلیمی ادارے بند کر کے ملک کے سادہ لوگ عوام کو جہالت کی طرف، ناخواندگی کی طرف لے جا رہے ہیں. ہم آپ کی یہ کوشش قطعاً کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یاد رکھیے، ملک کے اور بچوں کے روشن مستقبل سے کھیلنے والے لوگ کبھی بھی خوش اور اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکتے. ان کے بچوں کو اور ان کو بھی نشان عبرت بننا ہوگا جو عوام کے بچوں پہ تعلیم کے دروازے بند کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ ہم حکومت کے اس اعلان کو مکمل طور پہ مسترد کرتے ہیں اور ہم جلد لانگ مارچ کریں گے. میں اسلام آباد میں ملک بھر کے تعلیمی اداروں کی میزبانی کروں گا اور ڈی چوک میں ہم دھرنا دیں گے لانگ مارچ کے بعد، اور اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک مکمل طور پہ پاکستان بھر کے تعلیمی ادارے نہیں کھل جاتے.